اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج میرا فرسٹ ایئر کا لیکچر نمبر 2 ہے، جو کہ باب اول کا بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ یعنی عقیدہ توحید کے بارے میں ہے۔ اسٹوڈینٹس، عقیدہ توحید کو اگر مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، اسی کو مشکل کشا، اسی کو حاجت روا سمجھنا، تمام دعاؤں کا مرکز اسی کی ذات کو بنانا، اسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا، اسی کے سامنے سر جھکانا، اسی کے سامنے سر کو سجدے میں رکھنا، اسی کو لائق عبادت سمجھنا توحید ہے۔ اگر امتحانی نقطۂ نظر سے سب سے پہلے دیکھا جائے تو توحید کا لفظی معنی MCQs میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ توحید کا لفظی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ یہ آپ کی بک پہ مینشن ہے، آپ اپنی بک پہ اس کو پڑھیں۔ توحید کا میں ریپیٹ کرتی ہوں، توحید کا لفظی معنی یعنی اس کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اب نیکسٹ ہے جی توحید کے اصطلاحی معنی، یعنی اصطلاح میں توحید کے کیا معنی ہیں۔ دین کی اصطلاح میں کائنات کے خالق و مالک یعنی اللہ کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا توحید کہلاتا ہے۔ ایک ماننا، یکتا جاننا، اسی کو لائق عبادت سمجھنا، یہ توحید ہے۔ اسٹوڈینٹس، تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ توحید ہے۔ جتنے بھی انبیاء جو ہیں وہ آئے، تشریف لائے، انہوں نے سب سے پہلے جس عقیدے کی تبلیغ کی، جو دعوت سب سے پہلے پیش کی، جس بات کی طرف سب سے پہلے بلایا، وہ اللہ کی ذات تھی، وہ توحید تھی جس کی طرف وہ لوگوں کو لے کر آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب سے پہلے توحید کا پیغام پہنچایا، سب سے پہلے ان کو توحید کی طرف لائے، ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء کی تمام تعلیمات کو ایک نقطے پر مرتکز کریں تو وہ اللہ کی وحدہ لا شریک ذات ہے، عقیدہ توحید ہے، اور تمام تر عبادات، تمام تر اعمال اسی صورت میں قابل قبول ہیں جب اس کے پیچھے عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق آ گیا تو اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ لہذا تمام انبیاء نے توحید کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، توحید کی اقسام۔ اس بک میں بھی جو ہیں وہ توحید کی اقسام بتائی گئی ہیں، وہ ہیں 3۔ سب سے پہلے ہے ذات میں توحید، یعنی اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، اللہ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید ہے۔ اللہ کی ذات میں توحید کے بارے میں قرآن کی ایک بہت خوبصورت سورہ ہے سورہ توحید، جو ایک مختصر سورہ ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ قرآن کے پورے پیغام میں جہاں جہاں توحید کا ذکر ہے، اس کا مغز، اس کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ کی توحید کو اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں بیان کرنا ممکن نہیں، جو اللہ نے خود قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں بیان کیا ہے۔ آگے ہے صفات میں توحید۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، کوئی بھی چیز ہو وہ اپنے اندر کچھ خصوصیات رکھتی ہے جو اس شے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ مختص ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کی ذات کے ساتھ جو صفات مختص ہیں، جو صفات اس کے ساتھ منسلک ہیں، جو اس کی اپنی صفات ہیں، وہ کسی اور میں نہیں۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ واحد ہے،
وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، آگے چلتے جائیں، اللہ کی صفات کا شمار ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ کی صفات کے حوالے سے بھی توحید کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آسان الفاظ میں اس کو یوں بیان کروں گی کہ صفات میں توحید، اللہ ایسی صفات کاملہ ہے، یہ لفظ قابل غور ہے، ایسی صفات کاملہ، ایسی صفت، ایسی خوبی جو مکمل اور بدرجہ اتم موجود ہو، اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی شک و شبہ، کسی قسم کی کوئی کمی موجود نہ ہو۔ صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور میں موجود نہیں، وہ اپنے علم، اپنی قدرت، سمیع و بصیر، ہر صفت میں یکتا اور بے مثال ہے۔ اللہ کو ذات میں ایک ماننا اور اللہ کی تمام تر صفات کو اسی کے ساتھ جوڑنا، یہ توحید ہے۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں، جو اللہ کے کرنے کا کام ہے، جو کام اللہ انجام دیتا ہے، وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ تمام حاجتیں، تمام خواہشات اسی کے حضور ہے۔ ہمیں کسی اور غیر اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ اپنی حاجات پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کی خواہشات، انسان کی حاجات کو دور کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو تمام تر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے در کے محتاج ہیں۔ اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے تمام حاجات کا طلبگار ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی صفات میں توحید ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی یعنی اللہ جیسی کوئی شے نہیں، کوئی اس کے مثل نہیں۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے۔ نیکسٹ صفت جو ہے صفات کے تقاضوں میں توحید، یعنی جو اللہ کی صفات ہیں اس کے کسی بھی حوالے سے آپ اس میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اسی کی ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اس نے تخلیق کی ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو کسی بھی صورت میں اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کی صفات کے تقاضوں میں توحید ہے کہ آپ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں توحید کے پابند رہیں۔ فرینڈز، اس کائنات کا خالق اور مالک میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ سب اسی کے حضور جھکتے ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اس لیے بحیثیت ایک مسلمان کا توحید پر ایمان نہایت مضبوط ہونا چاہیے۔ تمام تر عبادات، تمام تر اعمال کی بنیاد عقیدہ توحید پر کھڑی ہے۔ عزیز طلباء، پہلے باب میں بنیادی عقائد پر یہی گفتگو کی جائے گی اور ٹیکسٹ بک میں جو مختلف حصے موجود ہیں وہ بھی بنیادی عقائد پر مشتمل ہیں۔ لہذا جب بھی کسی بنیادی عقیدے کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے، اس میں آپ عقیدے کا لغوی معنی، عقیدے کا اصطلاحی معنی، عقیدے کی مثال اور اسلام کے بنیادی عقائد کو ضرور شامل کریں۔ اس سے جواب میں طوالت بھی آ جائے گی، جواب مفصل بھی ہو جائے گا، گفتگو کا تسلسل بھی رہے گا اور نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ اس لیے کوئی بھی بنیادی عقیدے کا سوال آ جائے، توحید پر آ جائے، رسالت پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر یا آخرت پر، تو اس میں آپ نے ابتدا میں یہ پوائنٹس جو ہیں وہ مختصر طور پر ضرور بیان کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ اس سے نیکسٹ جو لیکچر ہے اس کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ والسلام۔